اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، ہمارا جو تھا آج ہے لیکچر نمبر 4 سبق اخلاق نبوی، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 7 نکالیں۔ یہ سبق جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور یہ جو ہے سبق آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے سیرت مبارک پر لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ان کے جو ہے وہ اوصاف آپ کے سامنے جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی نے واضح کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ صفحہ نمبر 7 نکالیں، اور پیراگراف نمبر ہم جو تھے وہ 3 پر تھے۔ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو۔ بہشت مطلب جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ اب جیسا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کی سیرت کا جو نمایاں وصف جو تھا وہ لطف طبع بھی ہے، یعنی ان کی خوشگوار طبیعت بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم ان کی خوشگوار طبیعت کے جو ہے وہ واقعات، چھوٹے چھوٹے سے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ خدمت اقدس میں آئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا جو ہے وہ دعا کروانے آئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے جنت جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ظرافت سے فرمایا ہے کہ بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو اس پر وہ بڑھیا جو تھی وہ ناراض ہو گئی تھی، رونے لگی تھی، خفا ہو گئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جب ہمیں جنت نصیب ہوگی تو اس وقت ہم عین جوانی میں جو ہوں گے جنت میں ہوں گے، ہم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو ان کی بات جو تھی وہ درست تھی، لیکن انہوں نے ظرافت سے اس بڑھیا کو کہا تھا، ٹھیک ہے، فرمایا تھا، ظرافت سے ان کو یہ بات کہی تھی۔ اس صفحہ نمبر 7 کے پیراگراف نمبر 2 پر آ جائیں۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ دیہات سے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ہدیہ تحفہ۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی پیٹھ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ دام قیمت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک بدوی صحابی تھے۔ بدوی آپ کو جو ہے وہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے اور اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بدو سے جو ہے تعلق رکھنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دیہات سے جو تھے وہ چیزیں لاتے تھے اور شہر میں آ کے اس کو بیچا کرتے تھے۔ تو جو چیزیں وہ لاتے تھے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو تھے وہ تحفہ لے کے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ خدمت میں وہ سب سے پہلے تحفہ پیش کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن وہ جو تھے وہ شہر میں آئے تھے اور گاؤں سے وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آئے تھے، فروخت کر رہے تھے۔ تو اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے، چھوڑ دو۔ جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے جو تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنی پیٹھ جو تھی وہ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے
جو تھی وہ لپٹا لی تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ تو اس پر ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے جو غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ لیکن خدا کے نزدیک جو ہے وہ تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تمہارے دام زیادہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک شخص، اگلے پیرا پہ آ جاتے ہیں، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ شکم مطلب پیٹ، گرانی کا مطلب بوجھ۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت دی۔ سہبارہ آئے، سہبارہ آئے مطلب تیسری بار پھر وہ آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا، جب وہ پورا تنکیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ اب یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ان کی ظرافت کا کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں جو ہے وہ درد ہے یا بوجھ ہے، تو فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ دوبارہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ تیسری بار پھر آیا ہے کہ شکایت اب بھی باقی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہ فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ چوتھی بار پھر آیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تو شکایت اب بھی باقی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سچا ہے، یعنی خدا نے سچ کہا ہے کہ شہد میں جو ہے وہ شفا ہے، یعنی یہ بات تو قرآن مجید میں بھی آئی بھی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہد میں شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ چوتھی بار پھر شہد پلانے کا حکم دیا۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا۔ فاسد مادہ یعنی فالتو یا فضول مادہ، غیر ضروری مادہ کثرت سے موجود تھا، جب وہ پورا تنکیہ ہو گیا یعنی ہلکا ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب مشکل الفاظ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیے صفحہ نمبر 7 تک۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے جو تھا وہ اسٹارٹ لیا تھا بہشت، جنت، دام، قیمت، شکم، پیٹ، گرانی، بوجھ، تنکیہ، ہلکا، فاسد مادہ، غیر ضروری یا فضول مادہ۔ ٹھیک ہے، یہ اسکرین شاٹ بھی جو ہے وہ آپ لے لیں۔ صفحہ نمبر 8 پہ آ جائیں، اولاد سے محبت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد سے جو تھی وہ بے انتہا محبت تھی، خاص کر جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، ان سے بے انتہا محبت تھی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس پیراگراف میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور اپنے نواسوں جو ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ محبت کا عالم بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد سے محبت، اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتی۔ باریاب خدمت میں حاضر ہونا۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں حسنین کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئی، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے، اپنے نواسوں سے بے انتہا جو تھی ان کو محبت تھی۔ تو جب بھی وہ کسی غزوہ پہ جاتے یا کہیں اپنے شہر سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں جو تھے وہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب واپس آتے کسی غزوہ سے تو سب سے پہلے جو تھے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ہی سے جو تھے وہ ملتے تھے۔ اسی طرح یہاں پر کسی غزوے میں وہ گئے تھے، اور جو تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا ان کے آنے کی خوشی میں جو تھے وہ گھر میں نئے پردے جو تھے انہوں نے لٹکوائے تھے، اور اپنے جو ہے بیٹوں حسنین، یہاں پر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مخفف ہے حسنین، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے ہاتھوں میں جو تھے انہوں نے چاندی کے کنگن جو تھے بنوائے تھے، اور دروازوں پر انہوں نے نئے پردے جو تھے وہ لٹکائے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے تو کسی بنا پر وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے نہیں جا سکی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا وہ سمجھ گئی، اور ان کا جو تھا وہ غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پردوں کو جو تھا وہ پھاڑ ڈالا تھا، اور اپنے صاحبزادوں کے ہاتھوں سے جو تھے وہ کنگن انہوں نے اتار لیے تھے۔ تو اسی طرح وہ صاحبزادے جو تھے وہ روتے ہوئے اپنے نانا کے پاس گئے، حاضر ہوئے تھے، تو ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا وہ ان کو اس طرح حالت میں دیکھا ہے، یا ان کو بے چینی کی حالت میں دیکھا ہے، خفا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو انہوں نے حکم دیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ان کے لیے ہاتھی دانت کے کنگن جو تھے وہ منگوائے، چاندی کے کنگن کو جو تھا ان کے بدلے ان کے لیے ہاتھی دانت کے کنگن جو تھے وہ منگوائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ یہاں تک صفحہ نمبر 8 تک جو ہے وہ یہاں پہ ٹک لگا لیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ آپ نے جو ہے مشکل الفاظ جو ہے اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لینی ہے۔ یہ دیکھیں، باریاب خدمت میں حاضر، چاک کرنا، پھاڑ ڈالنا، ٹھیک ہے، پیراگراف نمبر 1 ہے۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم پیراگراف نمبر 2 پہ جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد رکھنے ہیں، ان کو لکھنا ہے، اور پورا سبق آپ نے جتنا پڑھ لیا ہے اس کو دوبارہ سے آپ نے پڑھ کے اس کے مشکل الفاظ آپ نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کام آپ کو سمر ٹاسک میں دیا جا رہا ہے یا جا چکا ہے اس کو آپ نے نیٹ اینڈ کلین بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے بھی رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے تمام کام جو ہے وہ اردو بی کی کاپی پہ کرنا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔